بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 13 جولائی 2025 دن اتوار کا پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 17 محرم 1447 ہجری دن اتوار کا سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 18 محرم 1447 ہجری دن اتوار کا سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک قمری کیلنڈر کے حساب سے ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ بکرمی یا پنجابی کیلنڈر کے حساب سے 29/8/2082 دن اتوار کا ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 13 جولائی 1931 اس روز سری نگر کی مرکزی جیل کے باہر اذان کے دوران 22 نوجوان کشمیریوں کو ڈوگر فوج نے گولیوں سے شہید کیا۔ یوم شہدائے کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 13 جولائی 1975 پاکستان کے مشہور فاسٹ بولر شعیب اختر 13 جولائی 1975 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اور راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور ہوئے۔ 13 جولائی 1990 افغانستان میں 6.4 شدت کے زلزلے کی وجہ سے لینن چوٹی پر برفانی تودہ گر گیا، جس سے کوہ پیمائی کی تاریخ کی سب سے مہلک ترین تباہی میں 43 کوہ پیما ہلاک ہو گئے۔ 13 جولائی 2005 سندھ کے ضلع گوٹکی میں ایک خوفناک ٹرین حادثہ پیش آیا جس میں 3 ٹرینیں آپس میں ٹکرائیں۔ اس حادثے میں کم از کم 131 افراد ہلاک اور 170 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ پاکستان کی ریلوے کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ 13 جولائی 2005 فرانس کی حکومت نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل شاہد کریم اللہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل کلیم سعادت کو فرانس کے اعلیٰ ترین اعزاز لیجن آف آنر سے نوازا۔ یہ اعزاز ان کی پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ 13 جولائی 2006 بلوچستان کے رہنما نواب اکبر بگٹی کے ساتھ حکومتی مذاکرات میں ناکامی کی خبریں پہلی بار ذرائع ابلاغ میں آئیں۔ 13 جولائی 2018 بلوچستان کے ضلع مستونگ میں عام انتخابات کے سلسلے میں ایک انتخابی ریلی کے دوران خودکش حملہ ہوا۔ اس حملے میں بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار نوابزادہ سراج رئیسانی سمیت 149 افراد ہلاک اور 186 زخمی ہوئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے مہلک دہشت گرد حملوں میں سے ایک تھا۔ داعش ISIL نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ 13 جولائی 2024 اسلام آباد کی عدالت نے سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی زوجہ کی شادی کو اسلامی قانون کی خلاف ورزی قرار دینے والی سزا کو ختم کر دیا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔